الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں، تمام مسلمانوں کو میری جانب سے سلام پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 24واں روزہ ہے ناظرین، آج 24 رمضان المبارک۔ صرف 5 یا 6 روزے اب ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ کچھ نہیں پتہ ناظرین کہ وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے، اور کچھ نہیں جانتے کہ ہم نے اس رمضان کا حق ادا کیا یا اس رمضان کا حق ادا نہیں کیا۔ لیکن یہ تو طے ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ یہ رمضان آیا اور بہت تیزی کے ساتھ ہی ہمارے درمیان سے جدا ہو کر جا رہا ہے۔ فقر اختیار کرنے سے پہلے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک غلام خریدا ناظرین۔ بہت لطیف واقعہ ہے، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ جب اس غلام کو خرید لیا تو غلام کو اپنے پاس بلا کر اس سے کچھ سوالات کیے، کچھ باتیں پوچھی۔ اب پوچھتے کیا ہیں ذرا دیکھیے اور جواب کیا ملتا ہے۔ غلام سے یہ پوچھا کہ تم کیا کھاؤ گے؟ غلام نے جواب دیا کہ آپ جو کھلائیں گے میں کھا لوں گا۔ غلام سے پوچھا کہ تم کیا پہنو گے، یعنی تمہارے لیے میں کیا خرید کے دوں؟ اس نے کہا جو پہنائیں گے میں پہن لوں گا۔ غلام سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جس نام سے آپ پکاریں گے میرا وہی نام ہوگا۔ غلام سے پوچھا کہ کیا کیا کام کرو گے؟ اس نے عرض کیا حضور جس کام کا آپ مجھے حکم دیں گے میں وہ کام کروں گا۔ غلام نے کہا کہ جو کام آپ میرے لیے بہتر سمجھیں گے میں صرف اسی کام کو کروں گا، اور جس کام کا آپ مجھے حکم دیں گے اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کروں گا۔ غلام سے پوچھا کوئی درخواست ہے تمہاری؟ اس نے کہا میری کوئی درخواست نہیں ہے۔ غلام سے کہا تمہاری کوئی چاہت ہے؟ اس نے کہا میری وہی چاہت ہے جو آپ کی چاہت ہے۔ غلام سے کہا کہ کچھ اپنے بارے میں مجھے تو سمجھانا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں کچھ نہیں سمجھانا چاہتا، جو آپ میرے بارے میں سمجھیں گے وہی سب سے بہتر ہوگا۔ غلام سے کہا کہ فیصلے میں کہیں کوئی دشواری ہو تو مجھ سے پوچھ لینا یا مجھے شامل کر لینا۔ اس نے کہا کہ میں وہ فیصلہ کروں گا ہی نہیں کہ جس میں مجھے آپ سے پوچھنا پڑے، میں وہ فیصلہ کروں گا کہ جو فیصلہ آپ ہی کا ہوگا۔ یہ باتیں ناظرین جب غلام کے ساتھ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی ہوئیں تو وہ ایک لمحے چونکے، اور چونکنے کے بعد اپنا گریبان پکڑ کے اپنے آپ سے کلام کرنے لگے۔ یہ فقر سے پہلے کی بات ہے ناظرین۔ کہنے لگے کہ جب اس غلام کا یہ عالم ہے جس کو میں نے زر دے کر خریدا ہے، تو میں جس کا غلام ہوں میرا یہ عالم کیوں نہیں ہے؟ جس غلام کو میں نے زر دے کے خریدا ہے وہ کسی بات پر مجھ سے سوال کرنے کو تیار نہیں ہے، تو پھر میں جس کا غلام ہوں اس رب کعبہ کا، تو پھر میں اس سے سوال کیوں کرتا ہوں؟ اس کے بعد ناظرین آپ کی کائنات تبدیل ہو گئی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو جو بھی تکان، بیماری، فکر، غم اور تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا ناظرین، ایک کانٹا بھی، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ ہم اصل میں اس بات کو سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں صاحب کہ ہمیں کتنی تکلیف نہیں پہنچی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس مال کتنی فراوانی سے آ رہا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس 2.5 فٹ اونچی گاڑی آئی کہ نہیں آئی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بنگلو میں بہترین سا لان ہے کہ نہیں، بہت اچھا سا سوئمنگ پول ہے کہ نہیں، ہمارے ڈرائنگ روم کے اندر بہت دبیس سا قالین ہے کہ نہیں، فرنیچر ایسا ہے کہ نہیں کہ جس کو دیکھنے کے بعد لوگ یہ کہیں کہ کیا بات ہے صاحب آپ کے ٹیسٹ کی۔ ہم وہ لوگ ہیں ناظرین جو یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے تن پر لگا ہوا کپڑا یا ہمارے تن سے جڑا ہوا کپڑا
بنیادی طور پہ جب تک ہماری شان اور شوکت کی عکاسی نہ کرے ہمیں لطف نہیں آتا. ہمارا یہ مزاج ہے ناظرین. ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم کسی تکلیف کو اور کسی پریشانی کو برداشت نہیں کر سکتے, اس کے بارے میں سن بھی نہیں سکتے. لیکن قدرت کا نظام بڑا عجیب ہے ناظرین. قدرت جب کسی سے پیار کرتی ہے تو اسے ابتلا میں مبتلا کرتی ہے. قدرت جب کسی سے پیار کرتی ہے تو اسے آزمائشوں میں مبتلا کرتی ہے. قدرت جب کسی سے پیار کرتی ہے تو اسے امتحان میں مبتلا کرتی ہے. اور وہی امتحان ناظرین کہ جس میں انسان صبر سے کام لے اور استقامت سے کام لے اور اللہ کی رضا میں راضی رہے تو پھر میرا رب اس سے راضی ہوا کرتا ہے. آج بدنصیبی یہ ہے کہ ہمیں مال میں تنگی ہو جائے ہم اللہ سے شکوہ شروع کر دیتے ہیں. ہمیں کوئی پریشانی آ جائے ہم اللہ سے شکوہ شروع کر دیتے ہیں. بیماری اگر ہمارا گھر کر لے تو ہم اللہ سے شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. کہیں ہمیں عزت کم مل رہی ہو, توقیر کم مل رہی ہو تو ہم کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں کہ پروردگار تو نے اس کو اتنا عروج عطا کیا, مجھے کیوں عطا نہیں کیا. یہ ہمارے اندر ایک شیطان ہوتا ہے ناظرین جو بہت کونے میں بیٹھا ہوتا ہے, گدگداتا رہتا ہے ہماری سوچوں کو. ہمارے ذہنوں میں بار بار یہ باتیں لے کے آتا ہے کہ اب یہ پوچھ اپنے پروردگار سے, اب یہ بات کر اپنے پروردگار سے, یہ بات کیوں نہیں کرتا تو اپنے پروردگار سے, اس بات پر تو شکوہ کیوں نہیں کرتا, یہ کیوں نہیں دیکھتا کہ اس کے پاس اتنا ہے اور تیرے پاس اتنا کیوں نہیں, اور یہ کیوں نہیں کہتا کہ تیرے ہی گھر پہ کیا بیماریاں آنی تھی. بھئی دوسرا بھی تو ہے نا کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے, دوسرا بھی تو بہت آسودہ حال زندگی گزار رہا ہے. تو یہ جو آزمائشیں ہیں ناظرین بنیادی طور پہ یہ بتلاتی کیا ہیں, آج تھوڑا سا اس پہ کلام کرتے ہیں کہ یہ جو دین اسلام کی فلسفی ہے ہم اس پہ کس حد تک عمل کرتے ہیں. صرف باتوں کی حد تک, زبان کی حد تک, تقریروں کی حد تک ہمیں, یا عملاً بھی کچھ نظر آتا ہے کہ ہم اس معاملے کو سمجھتے ہیں. میرے ساتھ اس وقت تشریف فرما ہیں آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت ہر دل عزیز قابل احترام فقیہ العصر ہیں, شیخ الحدیث ہیں. اس پروگرام کا مستقل حصہ ہیں محترم جناب مفتی ابو بکر صدیق صاحب. آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں, سلام عرض کرتا ہوں, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور میرے دائیں جانب ناظرین ایک اور شخصیت یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ ہیں, ممتاز عالم دین ہیں, محترم جناب مفتی شاہد صاحب تشریف فرما ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں, سلام عرض کرتا ہوں, السلام علیکم. اور میرے دائیں جانب ناظرین میرے بہت ہی پیارے دوست, میرے بالکل چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں, لیکن اللہ نے ماشاءاللہ ان کو بہت مراتب عطا کی ہیں, بہت رتبہ عطا کیا ہے. ظاہر ثنا خوانی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی عام بات تھوڑی ہے, وہ تو خاصوں کا خاصہ ہوا کرتی ہے. صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں ان کو پسند کیا جاتا ہے, ان کو مانا جاتا ہے, ان کو جانا جاتا ہے. محترم جناب حافظ ظاہر قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. حافظ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں, سلام عرض کرتا ہوں. اور حافظ صاحب ماشاءاللہ ابھی عمرے سے لوٹے ہیں تو ان کو جو ہے وہ دوہری مبارکباد دیں گے, اور ان کے ساتھ یقیناً ان کے بھائی بہت خوبصورت آپ بھی پڑھتے ہیں اور بالکل میرے لیے میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی جوڑی کو سلامت رکھے. آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ جناب حافظ احسن قادری صاحب تشریف فرمائے. حافظ صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں, سلام عرض کرتا ہوں, السلام علیکم. حمد باری تعالیٰ سے ابتدا کرتے ہیں. مناجات پیش کرتا ہوں. المدد 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 یا خدا, المدد 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 یا خدا, المدد 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 یا خدا, المدد یا خدا, المدد یا خدا, المدد یا خدا, المدد 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 یا خدا, المدد 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 یا خدا. یہ بھی مانا کہ میں تو گناہگار ہوں, یہ بھی مانا کہ میں تو خطا کار ہوں, یہ بھی مانا کہ میں تو گناہگار ہوں, یہ بھی مانا کہ میں تو خطا کار ہوں. بخش دے میرے مولا تو میری خطا, بخش دے میرے مولا تو میری خطا. المدد 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 یا خدا, المدد 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 یا خدا. اللهم ربنا
وقنا عذاب النار المدد 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 یا خدا المدد 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 یا خدا بغیر سیاہ موجو بلا میں ہم ایک جان ہے میری اور لاکھوں غم ایک جان ہے میری اور لاکھوں غم موری ڈوبتی نیا کنارے لگا موری ڈوبتی نیا کنارے لگا موری ڈوبتی نیا مولا آج امت کی ناؤ پسی ہے موج طوفان میں چکرا رہی ہے اس طلا تمہیں دینے کنارہ رحم کر رحم کر رحم کر میرے مولا بغیر سیاہ جو بلا میں ہم ایک جان میری اور لاکھوں غم موری ڈوبتی نہیں. بزم افطار میں جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے اوپن ہیں. نمبرز اسکرین پہ آپ کے سامنے نمایاں ہیں. آپ کا تعلق دنیا میں کسی بھی خطے، کسی بھی ملک، کسی بھی شہر، کسی بھی گلی یا کسی بھی گھر سے ہو، بس ایک ٹیلی فون کال کے ذریعے مجھے جوائن کیجیے اور جو بات آپ کرنا چاہتے ہیں ناظرین، میرے اس پروگرام کے دروازے یقیناً آپ کے لیے کھلے ہیں. ایون یہ بھی یاد رکھیے کہ کوئی بہت اچھی سی نصیحت یا آپ کے ذریعے سے کوئی پیغام آپ پہنچانا چاہتے ہو، مجھے جوائن کیجیے. اس صاحب بات کا آغاز کرتے ہیں. یہ جو لفظ آزمائش معنی کے اعتبار سے، مفاہیم کے اعتبار سے، اپنی وسعت کے اعتبار سے ظاہر ہے بہت وسیع ہے. جی آزمائش بھی دیکھتے ہیں، امتحان بھی دیکھتے ہیں، عذاب بھی دیکھتے ہیں، مطلب فرق سمجھ نہیں آتا بنیادی طور پہ یہ آزمائش ہے کیا فلسفی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین. دیکھیے اس حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ افحسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم آمنا ہم ایمان لیا ہے اور ان کو فتنے میں نہیں ڈالا جائے گا، ان کو آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت طیبہ میں بتا دیا کہ جو بھی اہل ایمان ہیں ان کو بضرور فتنے اور آزمائش میں ڈالا جائے گا. اس آیت طیبہ میں واضح لفظوں میں بتا دیا گیا. پھر سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح لفظوں میں بیان فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ کہ ہم ضرور آزمائش کریں گے تمہاری، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، تمہارے مالوں میں کمی کر کے، والانفس تمہاری جانوں میں کمی کر کے، والثمرات اور تمہارے پھلوں میں کمی کر کے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح بتا دیا کہ اہل ایمان کی آزمائش ضرور ہے. تو آپ نے جو بات کی آزمائش، بلا، فتنہ کیا چیز ہے، تو اس کے حساب سے قرآن مجید نے تو ہمیں یہ جواب دے دیا کہ یہ اہل ایمان کی آزمائش ہوتی ہے. اب اس کے پیچھے حکمتیں کیا ہیں، اس کے پیچھے معاملہ کیا ہیں، تو اس حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح لفظوں میں بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو اہل باطل سے ظاہر فرما دیتا ہے، اور وہ لوگ جن کو دلوں میں کفر چھپا ہوا تھا اس کو ظاہر فرماتا آزمائش کے ذریعے. آیت طیبہ میں فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرَفٍ لوگوں میں سے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، مگر جب ان کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں، اور لیکن جب کوئی ان کو برائی پہنچتی ہے تو ان کا نفاق ظاہر ہو جاتا ہے. تو یہاں پر یہ اصل میں یہی چیز ظاہر کرنی ہوتی ہے کہ جناب یہ اہل ایمان میں سے ہے یا نہیں ہے. اور اگر پھر اس کے فوائد اس کے بہت زیادہ آزمائش کے،
وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وقت آگے بات کرتے ہیں، لیکن ایک بات جو بڑی غور طلب آپ نے فرمائی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ منافق کی پہچان بھی آزمائش سے ہوگی؟ بالکل بالکل، کیا بات ہے. اچھا جی، بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. اب ایک چیز اور واضح کریں کہ جو قرآن پاک جو ارشاد فرماتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان اور قرآنی آیات اس وقت جو ہے اس کا تراجم اس وقت پیش کیے مفتی صاحب نے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے مال سے بھی آزما رہا ہے، جان سے بھی آزما رہا ہے، پھلوں کی کمی سے بھی آزما رہا ہے، اولادوں سے بھی آزما رہا ہے، اور یہ اسپیسیفک کر دیا مسلمانوں کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار کی آزمائش نہیں ہے، غیر مسلموں کی آزمائش نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. فلسفہ آزمائش اسلامی نقطہ نظر میں دیکھیں، بنیادی طور پر دنیا ہر انسان کے لیے آزمائش ہے، اور جیسا کہ ہم پہلے گفتگو کر رہے تھے، مفتی ارشاد فرما رہے تھے کہ آزمائش رتبے کے اعتبار سے ہوتی ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس قدر مقرب بندہ ہوتا ہے اس پر اس قدر آزمائش اترتی ہے. جہاں تک کفار کی بات ہے تو کفار سب سے پہلے مکلف ہیں ایمان لانے کے. جب وہ ایمان لے آئیں گے تو اب ان کے درجات کی بلندی شروع ہو جائے گی. ایمان لانے کے بعد درجات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. پھر اس راہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور یہ بنیادی طور پر ایک اہم فلسفہ ہے اور اسلام کا ترہ امتیاز ہے کہ اسلام سبز باغ نہیں دکھاتا کہ آپ اسلام قبول کر لیں تمام مسائل حل ہو جائیں گے، بلکہ اسلام یہ سوچ دیتا ہے کہ اگر اسلام قبول کرو گے اور اس راہ پر چلو گے تو اس راہ میں مصائب آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، رکاوٹیں آئیں گی اور ستایا جائے گا. جب اس پریشانی کو، اس مصیبت کو، اس تنگدستی کو، اس قحط سالی کو، اس خوف کو جو بادشاہوں کا ہو، اگر تم خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کر جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مقام عطا فرمائے گا. یہاں پر ایک حدیث میں کوٹ کرنا چاہوں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. آیت کریمہ جو مفتی صاحب نے تلاوت کی اس میں ثمرات کا ذکر ہے، تو مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ ثمرات سے مراد ہے اولاد. اس کے تحت ایک حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص کے بیٹے کی روح حالت کم عمری میں قبض ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتو، تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی. فرشتے عرض کرتے ہیں جی ہاں مولا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم نے اس کے دل کے ثمرے کو مار ڈالا. فرشتے عرض کرتے ہیں جی ہاں مولا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس نے کیا کہا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا اس نے تیری حمد کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون، جس کا ذکر اسی آیت کریمہ میں ہے، یہ پڑھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کے لیے جس نے مصیبت پر صبر کی ہے، اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو. اس بندے کو ہم وہ گھر عطا فرمائیں گے. ٹھیک، میرا سوال وہی ہے، ذرا سا آپ وضاحت کیجیے بات کی کہ مسلمان اور کافروں کا جو بنیادی فرق ہے اس آیت طیبہ سے ملتا ہے کہ جو آزمائش بنیادی طور پر جسے ہم مال کی، جان کی، پھلوں کی یا دیگر آزمائش، جیسا آپ نے قرآن کی آیت پڑھ کے جو اس کے تراجم بتائے، تو کیا وہ کفار کے لیے وہ معاملہ نہیں ہوگا؟ اسپیسیفک ہے. دیکھیں، آزمائش تو دوستوں کی جاتی ہے، کفار کے ساتھ آزمائش وہ نہیں ہے. البتہ ان کو دنیا کی زندگی میں بعض مواقع ایسے دیے جاتے ہیں کہ جس کے ذریعے وہ حق بات کو سمجھ سکیں. اہل ایمان کی آزمائش جو کی جاتی ہے، میں نے اس کی وجہ سے بیان کی کہ منافق اور کافر اور مسلمان کا فرق ظاہر کرنے کے لیے ہے. البتہ جو مسلمان کو جو سے فوائد ہوتے ہیں وہ بے شمار ہیں. ان فوائد میں سے کچھ صورتیں کافروں کے لیے بھی ہیں کہ ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ جب مشکلیں ڈالتا ہے تو ان کو غور و فکر کا موقع ملتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. جیسے بنی اسرائیل کی بات آتی ہے، جی، جیسے یہودیوں کی بات آتی ہے. جی. ٹھیک ہے. اسی طرح آج کے زمانے میں بھی اگر کفار پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عذاب بھیجتا ہے، کوئی زلزلے یا کوئی اور دیگر چیزیں بھیجتا ہے، تو اس کے اندر سب سے بڑا درس انسان کو یہ ملتا ہے کہ توحید کا درس ملتا ہے کہ انسان اپنی ذات کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا جو کلمہ مسلمانوں کے یہاں پہ رائج ہے، اس کو پورا کا پورا پریکٹیکلی دکھا دیا جاتا ہے آزمائش کے وقت میں کہ دیکھ بندے، تجھے بڑا ناز تھا، بڑا تجھے تکبر تھا اپنی مشینوں پہ، اپنی ایجادات پہ، اپنی سائنس پر، اپنی ذہانت پہ، اپنی فطانت پہ، اپنے ہتھیاروں پر. اب تو رب کے سامنے تیری کیا حیثیت رہ گئی ہے؟ ایک جھٹکے نے پوری زمین بوس کر دیا، بڑی بڑی عمارتوں کو، بڑے بڑے بلڈنگوں کو سمندر بوس کر دیا. تو یہاں پر توحید کا درس ان کے لیے بھی ہوتا ہے، لیکن وہ آزمائش کے اعتبار سے نہیں، وہ فائد کے اعتبار سے ہے. آزمائش صرف مومنین کی ہوتی ہے، کفار کی نہیں ہوتی. کفار کی نہیں ہوتی نا، یہ بات واضح ہوگی. اچھا، اب ایک چیز کی اور وضاحت کریں، تھوڑا سا اور بات کو کھولتے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ سمجھ نہیں پاتے. ہم ایک شخص کو ہم نے دیکھا، ہم نے کہا جی اس پہ بڑی آزمائش ہے. اسی شخص کو ہم نے دیکھا، کسی اور کا پرسیپشن اس کے بارے میں بڑا امتحان میں مبتلا ہے. اسی شخص کو اسی حالت کے اندر کسی تیسرے نے دیکھا، اس کا اپنا پرسیپشن یہ بہت عذاب میں مبتلا ہے.
یعنی شخص ایک ہی ہے، کنڈیشن ایک ہی ہے، دیکھنے والے کی تین مختلف نگاہیں، اور تین مختلف نگاہوں کے دیکھنے والے تین مختلف فہم رکھتے ہیں، تین مختلف سوچیں رکھتے ہیں، ایک ہی آدمی کے بارے میں ایک ہی کنڈیشن میں تین مختلف رائے کی، امتحان میں، آزمائش میں، عذاب میں۔ دیکھ اس میں اصل معیار میں عرض کر دوں، جب آزمائش ہوا، امتحان ہوا، دونوں کا مقصد ایک ہی ہے۔ امتحان کے بعد بھی جانچا جاتا ہے کہ بندہ کس مقام پر ہے، اور آزمائش کے بعد بھی جانچا جاتا ہے کہ کس مقام پر ہے، تو دونوں کا تو ایک ہی پرسیپشن ہو گیا۔ لیکن عذاب میں ہے یا آزمائش میں ہے، اب دو چیز آ گئی ہیں۔ تو دیکھیں اس کے لیے کوئی ویسے تو کوئی پیمانہ نہیں مقرر کیا گیا کہ کوئی تکلیف آئے تو ہم جانیں کہ جناب یہ آزمائش ہے اور یہ امتحان ہے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کی آیات طیبات کی روشنی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہر وہ آفت و پریشانی، تکلیف، رنج، غم، مصائب و علم جس کے بعد انسان کے دل میں سکون رہے اور ایمان پہ قائم رہے، وہ اس کے لیے آزمائش ہے۔ ٹھیک۔ اور اگر صورتحال یہ آ جائے کہ جب ایمان کے لالے پڑ جائیں اور انسان ایمان سے بد دل ہو جائے تو سمجھ لو یہ اس کے لیے عذاب ہے۔ یہ پہچان ہے صرف اور صرف۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے وہ تکالیف جو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو پہنچی ہے، جو اللہ کے نیک بندوں کو پہنچی ہے، دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں وہی چیز کفار میں بھی نظر آتی ہے، ویسی تکالیف ان کو بھی پہنچ رہی ہے۔ لیکن یہاں پہ فرق کرنے کا پیمانہ صرف یہی ہے کہ اس تکلیف کی وجہ سے دل مطمئن رہے، آزمائش میں رہے کہ میرے رب کی جانب سے یہ ہے، تو سمجھ لو وہ آزمائش ہے، ورنہ پھر عذاب ہے۔ ٹھیک ہے، اس پہ گفتگو کرتے ہیں، اور یقیناً ناظرین آپ ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہیں گے۔ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ بزم افطار میں جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو بات ہو رہی تھی اس حوالے سے کہ یہ جو ڈفرنس ہے آپ کیسے اس کو پہچانیں گے کہ یہ معاملہ، کیونکہ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ مفتی صاحب نے بات بالکل صحیح فرمائی، لیکن سونامی آیا، کترینہ آیا، 2005 میں پاکستان میں زلزلہ آیا، 2010 میں سیلاب آیا، ٹھیک ہے جی، آج 2011 کے اندر آپ کھڑے ہیں، 60 سے 70 لاکھ افراد جو ہیں بدین کے اندر، ٹھٹا کے اندر، میرپور ماتھولو کے اندر اور دیگر علاقوں کے اندر بے گھر ہو چکے ہیں۔ آپ کیسے اس بات کا پیمانہ بنائیں گے کہ یہ کوئی مطلب جزوی عذاب ہے یا آزمائش ہے، کیا ہے یہ؟ جی ہاں، دیکھیں جو آزمائش اور جو مصائب کسی پہ اترتے ہیں انہیں ہم دو اعتبار سے دیکھیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے خالصتاً آزمائش ہے، کیونکہ سامنے اللہ کا ولی کامل ہے یا اللہ کے نبی ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر وہ شخصیت ایسی نہیں ہے، تو پھر اسے ہم قرار دیتے ہیں مکافات عمل، اور وہ بھی آزمائش کے زمرے میں آتا ہے، اسے بھی آزمائش کے جو زمرے اسے میں بویا شمار- تھا اب وہ جو کاٹ اس رہا نے بویا تھا آج وہ کاٹ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے۔ جس شہر اور جس علاقے اور جس آبادی کی گلیوں میں سر عام شراب نوشیاں ہو رہی تھیں اور بیسیوں لاشیں رمضان کے اندر خراب شراب پینے کی بنا پر اٹھیں، تو وہاں پہ پھر کیا ہوگا؟ عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ دوسری بات اس کے اندر یہ بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اگر مکافات عمل کی بنا پر بھی کوئی آزمائش آتی ہے تو جیسا کہ مفتی صاحب نے ذکر فرمایا اور بڑی پیاری بات فرمائی کہ عذاب کفار کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے تو رحمت ہے، تو وہاں پر بنیادی طور پر وہ مکافات عمل کی بنا پر آنے والی آزمائش بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ یعنی یہ مینشن ہو گیا، یہ بات بالکل اسپیسیفک ہو گئی کہ یہ جو عذاب کا معاملہ ہے یہ کمپلیٹلی کفار کے لیے، جی ہاں، یہ کفار کے لیے ان کا جی ہاں۔ مطلب عذاب کا تعلق جو ہے مسلمانوں سے نہیں ہے۔ جی، اور اگر جزوی طور پر ہمیں نظر آتا ہے، اب دیکھیں اس کا انکار تو آپ نہیں کر سکتے نا کہ زلزلہ آیا مسلمانوں کے علاقوں میں آیا، کیا یہ عذاب نہیں ہے؟ اسی طرح آپ طوفان اس کو عذاب کہیں گے؟ آیا تو یہ بھی مسلمانوں، اسے اب ہم کہیں گے یہ مکافات عمل کا نتیجہ ہے۔ کیسا اور مکافات عمل، وہ کیسے جو سمجھائیے آپ ذرا؟ نے بویا تھا وہ آپ نے کاٹا، مطلب کیا بولا تھا؟ اللہ انہوں نے سمجھایا آپ ذرا سا، کو میں- انعامات، اکرامات اور سب سے بڑھ کر دولت ایمان عطا فرمائی تھی، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے اسی کی سرزمین پر اسی کے احکامات کو نظر انداز کیا، اور نظر انداز کرتے ہوئے آپ نے حدود کا بھی خیال نہ کیا بلکہ حدود سے بھی آگے نکل گئے۔ جب حدود سے آگے نکل گئے تو ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے نا، میں آپ کے قریب ہوں تو ایک حد تک ہوں، اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ معاملہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا۔ بالکل صحیح۔ تو جب آپ حد کو کراس کر جاتے ہیں، آگے نکل جاتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جزوی طور پر عذاب آتا ہے۔ یہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خصوصی کرم ہے۔ ایک گزارش اس میں بدین، بلکہ آپ تشفی فرمائیں، جیسا کہ انہوں نے ایک بات فرمائی کہ بدین ہے، میرپور ماتھیلو ہے یا ٹھٹا ہے، XYZ دیگر علاقے ہیں، اگر ان کا یہ کہنا ہے کہ جزوی عذاب ان لوگوں کے لیے، تو میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی سیاہ کاریاں زیادہ تھیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا، میں کہہ بھی نہیں سکتا، میرے پاس جسٹیفیکیشن بھی نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ سیاہ کاریاں تو کراچی میں بھی کم نہیں ہو رہی۔ جی مطلب ہم جنس پرست تو یہاں تو کھلے عام گھوم رہے ہیں، شیمیلز یہاں پر کھلے عام گھوم رہے ہیں، 750 لاشیں اس کراچی کے اندر 54 دنوں کے اندر گرائی گئی، خون سے نہلا دیا آپ کی سرزمین کو، یہاں پہ عذاب کیوں نہیں ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ جو مفتی صاحب فرما رہے ہیں ان کی بات بھی بحق بجانے پہ ہو اپنی بات میں، اور بلا شبہ عذاب جو ہے وہ اللہ کے دشمنوں کے لیے، اور ظاہر سی بات ہے عذاب دشمنوں ہی کے لیے ہوا کرتا ہے۔ مومنوں پہ جو صورتحال سامنے آتی ہے
تو اس کا ہم جب کسی چیز کے بارے میں اندازہ کرتے ہیں کہ یہ اچھی ہے بری ہے تو اس میں ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم کون سے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں. اگر ہم دنیاوی زندگی کے اعتبار سے دیکھیں تو پھر تو ہر قسم کی تکلیف جو عذابی ہے دنیاوی زندگی کے اعتبار سے دیکھیں. لیکن ہم اپنے انتہا کے اعتبار سے دیکھتے ہیں, آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں, تو پھر دنیاوی تکالیف کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہاں کا آخرت کا جو انجام ہے وہی سب کامیابی کی بات ہے. اور اسی اعتبار سے ہم کہتے ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کامیاب لوگوں میں سے ہیں. اگر کوئی دنیا دار آدمی دیکھے تو کہے گا تو ان کی زندگی کے سارے مزے ختم ہو گئے, اپنے گھر والے مر گئے. بالکل ٹھیک بات. تو ہم جس مقام پہ کھڑے ہو کے دیکھیں گے وہ ہم اپنے آخرت کے اعتبار سے جو اسلام نے فلسفہ دیا ہے. اسی طرح دیگر بھی معاملات کو دیکھیں تو یہاں پر اب آپ بدین کے سیلاب کی طرف آ جائیے یا کشمیر کے زلزلے کی طرف آ جائیے. ان تمام کے تمام باتوں کے اندر اگر ہم انجام کار دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بیان فرماتی ہے کہ مومن پہ بڑی مطلب کہ عجب کی بات ہے کہ اس کو تکلیف بھی پہنچتی ہے تو بھی تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرماتا رہتا ہے. اس میں ذرا سا اور کلام کرو, تھوڑی تشفی اور کرائیں گے اگر آپ کی اجازت ہو تو کالرز کو شامل کر لیں. انٹرنیشنل کالرز ہیں. السلام علیکم جی. جنید بھائی طاہر بات کر رہا ہوں یو کے سے. یو کے سے طاہر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں نے ایک دو کوشچنس تھے میرے, سوری ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں تھے. نہیں آپ فرمائیے, اوپن ہے فورم, فرمائیے. ہاں ایکچولی یہ تھا, میں نے آئی فون, میرے پاس آئی فون ہے, اس کے اندر میں نے پورا قرآن مجید کیا ہوا ہے, اس کے اندر انسٹال وغیرہ کیا. اس کو میں کبھی وضو کے ساتھ پڑھتا ہوں اور کبھی میں وضو کے بغیر بھی پڑھ لیتا ہوں. اگر میں کئی دفعہ ہوتا ہے وضو نہیں ہوتا تو اس کو پڑھ لیتا ہوں فارغ ہوتا ہوں. بالکل صحیح. تو وہ مجھے پوچھنا تھا کیونکہ اسکرین کے اوپر سے آپ کو انگلی کے ساتھ ٹچ کرنا پڑتا ہے تب آپ نیکسٹ آیات کے لیے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو وضو کے بغیر کیا میں اس کو ٹچ کر سکتا ہوں؟ اور ایک اور تھا اسی طرح کا کہ جیسے اب تو اس کے اندر تو پورا قرآن مجید ہے, نارملی آپ جب سوتے ہیں آپ اپنے ساتھ بالکل بیڈ کے برابر رکھ لیتے ہیں یا ٹیبل پہ یا کبھی گر جاتا ہے, تو اس کا اسی طرح ہوگا جیسے نارملی قرآن مجید کا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا ایک اور بات بڑی خاص ہے نا, آپ نے تو اتنی بات کر دی, میں تو اس سے آگے کی بات آپ کو بتاؤں. بہت سے لوگ اب تو چونکہ زندگی بڑی مصروف ہو گئی نا, ہم تو بالکل مشین بن گئے, انسان تو کہاں رہے, مطلب ہمارا موبائل فون جو ہے وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے واش روم میں بھی جاتا ہے. ایون اگر ہم مطلب واش روم میں بھی جاتا ہے, ہم چاہتے نہیں ہماری کوئی کال جو ہے وہ مس ہو, تو وہ مس نہ کرنے کی غرض سے جو ہے بہت سی چیزیں مس کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ واش روم میں بھی ساتھ ساتھ چونکہ موو کر رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ٹراؤزر کی پاکٹ وغیرہ ہوتی ہے وہ بھی اس کے اندر بھی ڈال لیتے ہوتے ہیں. کئی دفعہ ہوتا ہے ٹی شرٹ وغیرہ پہنی ہوتی ہے, ٹی شرٹس کی تو پاکٹس اوپر والی نہیں ہوتی, وہ ہمارے بیک پاکٹ پہ بھی ہوتا ہے. بیک پاکٹ پہ بھی بہت سے لوگ مطلب رکھتے ہیں اس کو. بالکل ٹھیک ہے, بیک پاکٹ پہ بھی ایگزیکٹلی ڈال لیتے ہیں. بالکل رکھتے ہیں, بالکل آپ کو بتا. جی بالکل بتا. دوسرا کوشچن تھا بتائیے کہ کائنات کے اندر سب سے پہلا قتل کون سا ہوا تھا اور وہ کیوں ہوا تھا؟ اگر وہ مفتی صاحب, ہاں وہ تو بڑا زبردست واقعہ ہے, وہ تو آپ کو بتائیں گے بالکل, بلکہ پتہ بھی چلنا چاہیے ینگسٹرس کو کہ وہ قتل ہوا کیوں تھا. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں یو کے سے جوائن کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال چال ہے جنید بھائی؟ میرے حال بہت اچھے ہیں جی, آپ بتائیے آپ کے حال کیسے؟ میں نے کل بھی فون کیا تھا. میرا سوال یہ تھا کہ جو کاروبار کے اندر ایک رقم انویسٹ کی ہوتی ہے اس کی زکوٰۃ کا طریقہ کار کیا ہے؟ اگر آپ اس کا لائیو آنسر دے دیں گے تو مہربانی ہوگی, کیونکہ ہماری لائف نہیں ہوتی جس ٹائم پہ آپ اس کا آنسر دیتے ہیں. اچھا یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. پہلے تو کہ KSC والوں سے ریکویسٹ کی جائے کہ ان کی لائٹ جو ہے وہ نہیں جانی چاہیے. آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کراچی سے بات کر رہی ہیں؟ نہیں میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. میں نے کل بھی پوچھا تھا, شاید آپ نے جواب دیا ہو, مجھ تک نہیں پہنچا. دیا ہوگا, لیکن اب کیا کریں, بجلی تو اس وقت ستم بن کے جو ہے وہ گر رہی ہے نا ہمارے اوپر. تو آپ مفتی صاحب فرما رہے ہیں. میری بہن سماعت فرما لیجئے, کاروبار میں جو رقم آپ نے انویسٹ کی ہے تو اب آپ اپنی رقم کی تعداد کے اعتبار سے زکوٰۃ نہیں دیں گی, بلکہ کاروبار میں آپ اپنا شیئر دیکھیں گی, کیونکہ کاروبار میں جو ہے کوئی نہ کوئی سامان خریدا جاتا ہے. تو اب آپ کے پیسے سے جتنا ایسٹ خریدا گیا کاروبار کے لیے اس کی مالیت کا اندازہ کر کے اس کے اوپر زکوٰۃ دی جائے گی. بالکل ٹھیک. السلام علیکم جی. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ سبھی کو وہاں پہ میرا سلام. وعلیکم السلام. دعا کی درخواست ہے. آپ سے بھی دعا کی درخواست مجھے کچھ سوال کرنے تھے. آپ کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں انڈیا بنگلور سے بات کر رہی ہوں. بنگلور سے بات کر رہی ہیں, فرمائیے. جی مجھے جاننا تھا کہ قرآن مجید کی تلاوت کب کی جا سکتی ہے؟ کب کی جا سکتی ہے؟ مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ زوال کا وقت ہوتا ہے, ایسے کچھ وقتیں ہوتی ہیں کہ ہاں, سوال تو ویسے یہ بنتا کہ کب نہیں کی جا سکتی, نہیں پڑھی جاتی. ٹھیک ہے, بالکل آپ کو بتاتے ہیں. اور بتائیے. اور کچھ سوال. اگر ہم گھر لیز پہ لیے ہیں, مطلب کچھ 6 لاکھ ایسے ڈال کے ایڈوانس ڈالتے ہیں, پھر بھی مہینے میں کچھ 2000 اس کو پے کرتے ہیں اونر کو, تو اس کا زکوٰۃ دینا پڑے گا یا نہیں؟ آپ کو بتاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بنگلور ہندوستان سے ہمیں جوائن کیا. جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟
جی ہاں، یہ قرآن کی تلاوت کے حوالے سے بہن نے کال پہ پوچھا، تو دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا زوال کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا سجدے کے ساتھ تعلق ہے. تو اگر تلاوت کی جائے تو اس میں شرعی طور پہ کوئی مذائقہ نہیں بلکہ اگر اجازت ہاں یہ جی پلیز 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 ہاں اس میں یہ ہے کہ حالت جس حالت میں غسل واجب ہوتا ہے، حالت جنابت میں، اس وقت تلاوت قرآن بغیر چھوئے ممنوع ہے. بالکل ٹھیک. بات یہ ہے کہ وہ زوال وقت کا پوچھ رہی ہیں. قرآن کی تلاوت کو زوال کبھی آ ہی نہیں سکتا، زوال کے وقت سے تعلق ہو ہی نہیں سکتا اس کا. بہرحال جی ناظرین رہیے آپ ہمارے ساتھ، اور یقیناً ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں. مفتی شاہد صاحب سے باتیں کریں گے، یقیناً مفتی ابوبکر صدیق صاحب سے باتیں کریں گے، اور حافظ صاحب بھی کلام سنائیں گے. پھر آج چھوٹے حافظ صاحب سے بھی کلام سنیں گے، پھر پنجتن پاک کی شان میں بھی کچھ ان سے سنیں گے. تو بہت سی باتیں سنیں گے انشاءاللہ. ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر سا. جناب بزم افطار میں ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. حافظ احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیا سنائیں گے؟ تیری جانیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے. کیسی یہاں کی راتیں، کیسی یہاں کی بات. جوید بھائی جب میں تھوڑے دنوں پہلے مدینہ پاک میں تھا تو اس طرح پڑھتا تھا کہ کیسی یہاں کی راتیں، کیا بات ہے، کیسی یہاں کی باتیں، کیسی وہاں کی راتیں، کیسی وہاں کی باتیں. انہیں پوچھ لو نبی کا جو مدینہ دیکھ آئے، انہیں پوچھ لو نبی کا جو مدینہ دیکھ آئے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے. اور روضے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتا تھا، روضے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتا تھا کہ میری جان نکل تو جائے، یہ سما بدل نہ جائے، میری جان نکل تو جائے، یہ سما بدل نہ جائے. جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے. اور نہ یہ بات شان سے ہے، نہ یہ بات مال و زر کی، وہی جاتا ہے مدینے آقا جسے بلائے، وہی جاتا ہے مدینے آقا
سے بلائے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے. ماشاءاللہ حافظ صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے. جی مفتی صاحب مزید کوشچنس کے حوالے سے. کوشچنس کے حوالے سے یہ کہ ایک بھائی نے کوشچن کیا انگلینڈ سے کہ میں قرآن پاک آئی فون میں بے وضو پڑھتا ہوں. تو دیکھیں بے وضو پڑھنا جائز ہے قرآن پاک کو، جبکہ چھو نہ رہے ہوں عام حالت میں بھی، جب اصل کتاب موجود ہو. لیکن انہوں نے کہا کہ میں چھوتا بھی ہوں اسکرین کو آئی فون کی، تو آئی فون کی اسکرین کو چھونے سے بے وضو چھوا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر جو الفاظ آتے ہیں وہ ریٹن نہیں ہوتے بلکہ وہ ریز ہوتی ہیں، شعائیں ہوتی ہیں. اور اس کو ہم یوں بھی سمجھانے کے لیے بتا سکتے ہیں کہ جیسے قرآن مجید کا عکس اگر ہم ایک شیشے کے سامنے کریں تو کیا اب شیشے پہ بے وضو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے، بالکل لگا سکتے ہیں، اصل قرآن پہ منع ہوگا. تو یہ ریز آ رہی ہیں جو کہ نظر آتی ہیں ہمیں. تو اسی طرح پھر اب وہ واش روم میں بھی کیری کر کے جا رہے ہیں، ظاہر ہے وہ سارا. دیکھیں اس میں حرج نہیں ہے، کیونکہ جب وہ واش روم میں لے کے جا رہا ہے تو اس وقت اسکرین آف ہے. اگر اسکرین کھول کے لے کے جائے گا تو پھر ناجائز ہوگا. اسکرین آف ہے، اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے حافظ قرآن خود پورا واش روم میں چلا جاتا ہے. یہ کیا مثال دیا آپ نے، بات ہی ختم کر دی نا آپ. وہ کہتے ہیں کہ قلم توڑنے والی بات ہوگی. الحمدللہ. جی تو پھر ان کا بستر پہ رکھ لیتا ہوں، واش روم میں بھی جاتا ہوں، ٹراؤزر کی پینٹ جیب میں بھی ڈال لیتا ہوں. تو دیکھیں اس میں دیکھیں بستر پہ رکھنے میں تو حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ پینٹس وغیرہ میں ڈالنا تو بہرحال ایک ایسی چیزوں کا تعلق ضرور ہے جس کو نچلی جیبوں ہم رکھتے ہیں، تو یہ پسندیدہ بات نہیں ہے. کسی چیز کے بارے میں ہمارے ذہن میں آ جائے کہ یہاں پہ قرآن کا ہے معاملہ تو اس کو بلندی رکھنا چاہیے. پھر انہوں نے کوشچن کیا کہ دنیا میں پہلا قتل کس نے کیا تھا اور کیوں ہوا تھا. دیکھیں دنیا میں پہلا قتل زن کی وجہ سے ہوا تھا، عورت کی وجہ سے ہوا تھا. یعنی عورت کی وجہ سے مراد یہ کہ عورت کو طلب کرنے کے لیے ہوا تھا، عورت سبب نہیں تھی، وہ ان کے خود اندر گندگی تھی جس کی وجہ سے قتل ہوا. قابیل نے سب سے پہلے حابیل کو شہید کیا، اور قابیل شیطانی باتوں میں آیا، اپنی نفسانی خواہشات پر آیا، اور اس نے ان کی زوجہ کو حاصل کرنے کے لیے اقلیمہ سے شادی کرنے کے لیے ان کو شہید کر دیا. تو یہ سب سے پہلا قتل ہوا. بالکل ٹھیک. مزید کوشچن جو آپ کے پاس ہے. جی ہاں، یہ ایک سوال آیا تھا کہ غالباً گھر انہوں نے لیا ہے اور اس میں 2000 روپے یہ دیتی ہیں، تو پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ کیا اس پہ زکوٰۃ ہوگی. تو دیکھیں گھر پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، اس صورت کے اندر زکوٰۃ نہیں ہوگی. اس کا ایک حصہ ہم نے پہلے ذکر کر دیا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے حوالے سے ہاں جن اوقات میں نماز کی ادائیگی ممنوع ہے، جو زوال کے اوقات ہیں صبح اور دوپہر کو، تو ان اور اسی طرح غروب آفتاب کے وقت، ان اوقات میں تلاوت قرآن مکروہ ہے. ٹھیک، بالکل صحیح. اچھا اب تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ جو ہم بات کر رہے تھے آزمائش کے حوالے سے اور عذاب کے حوالے سے، یہ ذرا سا بتائیے کہ کیا امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، یا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہم کہتے ہیں، بنیادی طور پہ جو ہے اس پر کسی قسم کا کوئی عذاب کبھی بھی نہیں آئے گا؟ بلا شبہ وہی فلسفے کے ساتھ جو نے آپ عرض کیا کہ ہم اپنی آخرت کو دیکھتے ہیں، اپنی آخرت کو دیکھتے ہوئے وہ کوئی عذاب نہیں ہے، وہ بلکہ اس کی پھر فوائد ہے ہمارے لیے. ایک تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، اس کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے. دوسرا فائدہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے پہ تکلیف نازل فرماتا ہے تو حقیقتاً ظاہری اعتبار سے تو اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ یہ بھی قرآن کا ایک لا ہے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. لیکن اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نتیجے کے طور پہ کیا فرماتا ہے کہ اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے. حدیث کریمہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ مومن، ترمذی کی روایت ہے، اس کے اہل میں، اس کی جان میں، اس کے مال میں اس کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملتا ہے کہ وہ بالکل پاک ہوتا ہے گناہوں سے. تو اب اگر اس کو جو گناہ تکلیف مل رہی ہے وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے مل رہی ہے، لیکن اس کے نتیجہ کار کیا ہے کہ عذاب تو وہ ہوتا ہے جو کسی سے انتقام کے طور پہ کچھ کیا جائے. یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ مومن سے کسی صورت میں بھی، چاہے اس کے گناہوں کو کم کرنے کے لیے یا کسی بھی طور سے اس کو ریفائن کرنے کے لیے عذاب نہیں ہوگا. جی، اس کے مرتبے کو بلند کرنے کے لیے تندی باد مخالف سے نہ گھبرا کا جو محاورہ ہمارے یہاں پر ہے، یہ باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے کسی بندہ خاص کو کسی خاص مقام پہ پہنچانا چاہتا ہے، یا عام لوگوں کو یا قوم کو نقصان بلند مرتبے پہنچانا چاہتا ہے، تو اس کو تکالیف میں مبتلا کر دیتا ہے، آزمائش میں مبتلا کرتا ہے. اچھا اب اس میں دیکھیں ایک چیز ہے کہ ماں باپ کی جو نافرمانی کر رہے ہیں، یا جو لوگوں کا دل دکھا رہے ہیں، یا جو اپنی بیویوں کا دل دکھا رہے ہیں، یا اس کے علاوہ غلط کام کر رہے ہیں، عیاشیوں میں مبتلا ہیں،
حرام پیسہ آ رہا ہے، بہت سے لوگ بھی ہیں جی جی، یا اجتماعی طور پہ جو برائیوں کی جو ہے وہ وجہ بنتے ہیں پروان چڑھنے کی، اس پہ بھی گفتگو کرتے ہیں. ملاقات کریں گے ناظرین آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. بزم افطار میں جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. مفتی صاحب ایک بات بتائیے کہ جب کسی شخص پہ کوئی پریشانی آئی، جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی فرمایا، پھر اسٹارٹنگ میں نے بھی حدیث مبارکہ پڑھی کہ مومن کو اگر کچھ کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اچھا، درجات کی بلندی، استقامت، یہ تمام جو باتیں ہم کرتے ہیں کہ جی گناہوں کو معاف کر دیا، درجات کو بلند کر دیا، یہ جو تکلیفیں آئیں اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، شکل اس میں کیا ہے؟ یعنی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر اگر مال کی کمی آ جاتی ہے شکوے شروع ہو جاتے ہیں، بیماری آ جاتی ہے شکوے شروع ہو جاتے ہیں، ان کے لیے بھی وہی معاملہ ہے؟ جی ہاں، دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے صراحتاً فرمایا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو مصیبت پہنچ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، رنج اور دکھ پہنچ رہا ہے، یہ اس وجہ سے ہے تمہارے ہاتھوں نے کمایا، یعنی جو تمہارے اپنے کرتوت ہیں. لیکن جب اس کے بعد وہ بندہ صبر کرتا ہے تو اس صبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر عطا فرماتا ہے، جس کا ذکر آیت میں ہی ہوا کہ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اب یہاں پر فرق ہو جاتا ہے، یعنی جب بندے کو اگر صرف بالفرض راحت ہی راحت دے دی جائے تو راحت ہی راحت اسے بالآخر سرکشی کی طرف لے جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ فرعون کو اپنی زندگی کے اندر راحت ہی راحت ملی، جس کے نتیجے میں اس نے دعوی خدائی کر دیا. پھر جب اس کے اوپر مصیبت پڑی، یعنی وہ غرق ہو رہا تھا، تو اس مصیبت کو دیکھ کے وہ کہتا ہے کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، جو کہ معتبر نہ ہوا. تو یہ مصیبت جو ہے یہ گویا کہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کون نفس کا بندہ ہے اور کون خدا کا بندہ ہے. اب اگر بالفرض اگر ہم اس چیز کو لے لیں، تھوڑی سی میں وضاحت کروں گا، جیسے کہ آپ نے پہلے پوچھا تھا کہ عذاب کی وعیدیں تو مسلمان کے لیے بھی ہے نا، اگر والدین کی نافرمانی کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے یا نماز کو چھوڑتا ہے تو اس کے لیے بھی عذاب کی وعید تو ہے. تو ہم یہ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ عذاب صرف اور صرف کفار کے لیے، حالانکہ ہم اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ عذاب کی وجہ مسلمانوں کے لیے بھی ہیں، فساق کے لیے بھی ہیں، فجار کے لیے بھی ہیں، وہ آخرت کے اعتبار سے ہے. اگر دنیا میں اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے اور وہ صبر کر لیتا ہے تو وہ صبر کرنا اس کے درجے کو بلند کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی احمد رضا بات کر رہا ہوں منڈی بودین سے سر. جی فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ پوچھنا سر مفتی صاحب سے یہ ہے کہ ایک بندہ جو دو پارٹیوں کے درمیان صلح کرواتا ہے یا دو خاندانوں کے درمیان یا دو افراد کے درمیان تو علیحدگی میں ان کی باتیں سنتا ہے تو وہ کیا غیبت میں آئیں گی؟ اچھا ٹھیک ہے، مطلب ملانے کی غرض سے نہیں، یہ بتائیے ملانے کی غرض سے کہ مثال کے طور پہ ایک ملانے کی غرض ہے سر اور تو کوئی نہیں. ہاں بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. وہ ہوتا یہی ہے کہ جی وہ اس کو سننا تو بہت خاص طور پہ پڑتا ہے اس کو. بہرحال آپ کو بتاتے ہیں. جی آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. ہیلو، کال شاید ڈراپ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں یونان سے بشارت بات کر رہا ہوں، مفتی صاحب سے بات کرنی ہے. یونان سے بشارت صاحب بات کر رہے ہیں، فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سر میرا ایک چھوٹا سا مسئلہ پوچھنا ہے، وہ جو فون پہ لوگ نکاح کرتے ہیں ان کے بارے میں کچھ پوچھنا. اچھا ٹھیک ہے بھائی، بالکل آپ کو بتاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے یونان سے ہمیں جوائن کیا. جی دیکھیں انہوں نے کہا کہ ملانے کے لیے لوگوں کی علیحدگی میں بات سنتے ہیں تو دیکھیں انما الاعمال بالنیات، اگرچہ کہ تجسس میں پڑھنا، لوگوں کی باتیں سننا شرعاً حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن یہ کہ چونکہ ایک اچھے مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں اور کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے تو ان کے لیے ایسا کرنا جائز ہے. جیسے کہ جاسوسی کرنا، ہاں وہ جائز ہوتی ہے. وہ اصل میں یہ تو بہت توجہ کے ساتھ ان کو سننا پڑے گا نا، زیادہ سننا پڑے گا، وہ جتنا سنا ہے اس سے زیادہ سننا پڑے گا تاکہ دل کی بڑاس نکل جائے ساری. اچھا مزید کیا فرمائیں بھائی نے پوچھا کہ فون پہ نکاح ہو سکتا ہے. دیکھیں فون پر نکاح نہیں ہو سکتا کہ لڑکا یہاں پر ہو لڑکی وہاں پر ہو. اس کا جواز کا طریقہ کار یہ ہے کسی کو وکیل بنا دیا جائے اپنا، لڑکی کی جانب سے کوئی وکیل بنا دے یا لڑکی کی جانب سے وکیل بنا دے تو وکیل دوسرے فریق کے ساتھ ایک ہی مجلس میں ہوگا، شریعت کی شرط پوری ہو جائے گی تو نکاح ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ویسے یہ زمین یونان کی ہے، دیکھ لیجیے آپ. یہاں کا تو بچہ بڑا علم رکھتا تھا. ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے، یقیناً ہم آپ کے ساتھ ہیں. ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. بزم افطار میں جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں جناب حافظ طاہر قادری صاحب. ان سے گزارش کرتے ہیں کہ کلام پیش کریں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ناظرین آپ کال بھی شامل کریں گے اور آپ سے گفتگو بھی کریں گے. جی حافظ صاحب. وہ کلام جو حضور کی بارگاہ میں ہم پڑھا کرتے تھے وہ پیش کر رہا ہوں. حاضر در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ
محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں۔ میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا، میں کب آنے کے رحمت نے یہاں تک پہنچایا، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں۔ میں کر کے ستم اپنی جان پر، قرآن میں جاؤں کا پڑھ کر، یا رسول اللہ میں کر کے ستم اپنی جان پر، قرآن میں جاؤ کا پڑھ کر آیا ہوں بڑا شرمندہ سا، آیا ہوں بڑا شرمندہ سا، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں۔ محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں۔ آنسو آنسو ہے فریادی، اور عرض کرم ہچکی ہچکی، یا رسول اللہ آنسو آنسو ہے فریادی، اور عرض کرم ہچکی ہچکی، دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ حافظ صاحب، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں بریک سے قبل جو بات کر رہا تھا کہ جو لوگ والدین کا دل دکھاتے ہیں، جو لوگ بیویوں کا دل دکھاتے ہیں، جو اولادیں ماں باپ کا دل دکھاتی ہیں، جو حرام کھا رہے ہیں، غلط کھا رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، قبضے کر رہے ہیں، قتل عام کر رہے ہیں، اب اگر وہ مثال کے طور پہ کسی امتحان میں، آزمائش میں، عذاب میں، اس کو کیا نام دیں گے؟ اگر اللہ تعالیٰ ان سے کوئی معاملہ کرتا ہے تو پھر اس کو کیا نام دیں گے؟ دیکھیں اس کے بارے میں پہلے تو ایک مختصر سی بات میں عرض کروں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملکوت کی سیر کرائے، ملکوت سماوات کی،
تو آپ کے سامنے مختلف قسم پوری دنیا پیش کی گئی. ٹھیک ہے. آپ سارے کے سارے واقعات دیکھتے رہے. اس میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مسلسل جو ہے کسی یتیم کا مال جو کھا رہا ہے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پہلے دن دیکھا, دوسرے دن دیکھا, تیسرے دن دیکھا, تو غضب میں آگے دعا کی اللہ آسمان سے بجلی گرا اس کو برباد کر دے. وہ برباد ہو گیا. پھر آپ مزید مشاہدہ کرتے رہے, آپ کسی اور کو دیکھا کہ نافرمانے شاید ماں باپ کا ہے, کوئی اور ہے. جب آپ نے دیکھا کہ باز نہیں آتا, پھر آپ نے کہا اللہ آسمان سے بجلی گرا اس کو ہلاک کر دے. تو رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم یہ مخلوق میں نے پیدا فرمائی ہے, تم نے پیدا فرمائی ہے, یہ پیدا میں نے فرمائی ہے, میں رحیم ہوں, میں ان کی ماؤں سے زیادہ ان سے محبت کرنے والا ہوں. تو ان کو آج نہیں کل ان کو موقع مل سکتا توبہ کا, دیگر معاملات, تم تو میرے مخلوق کو ختم کر دو گے. تو بات یہاں پر یہ آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندہ مومن کو دیکھتا ہے کہ کسی گناہ میں مسلسل گرفتار ہے, ماں باپ کی نافرمانی میں مبتلا ہے, کسی اور کام میں مبتلا ہے, تو مومن کے ساتھ تو خاص طور پہ یہ بات ہوتی ہے کہ اس کو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پریشانی میں مبتلا کر کے اس کی نافرمانی کی وجہ سے جتنے گناہ تھے سب کے سب دھو دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ حقیقتاً جو آخرت کے اسی مقام کی طرف ہم دیکھتے ہوئے کہیں گے کہ یہ اس کے لیے رحمت ہی تھی کہ دنیا میں اس کا حساب بے باک کر دیا گیا. ٹھیک, اس میں تھوڑی سی اور وضاحت چاہیے, لیکن پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. کال آپ کی ڈراپ ہو گئی. ایک اور کالر. السلام علیکم. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام, میں خالد خان کراچی سے بات کر رہا ہوں. ہاں صاحب, ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں. اچھا جی, بند کر دیا آپ نے؟ اچھا جی. اچھا, مسئلہ یہ کہ میرے گھر والے بیمار ہیں, تو وہ اس نے 2-4 روزے کھائے ہیں. کیا ہوا ہے؟ فطرانہ کتنا دینا چاہیے؟ اچھا ٹھیک ہے, بالکل آپ کو بتاتے ہیں. خان صاحب بالکل بتاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے کراچی سے ہمیں جوائن کیا. جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ بیماری کی وجہ سے شریعت مطہرہ نے روزے چھوڑنے کی اجازت دی ہے. یہ شریعت کی آسانی ہے. جب وہ صحت یاب ہو جائیں تو اس کے بعد ان روزوں کی صرف قضا کریں گی, کفارہ نہیں. اچھا ایک بات یہ بتائیے, جیسا کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے, ایک شخص ہے, اس کو میں نے ہاسپٹل میں جا کے دیکھا, بے انتہا کرب و اذیت میں دیکھا, کینسر کے مرض میں دیکھا. میں نے دیکھا اس کے جسم پہ مختلف جگہوں پہ جو کاٹا پیٹی ہوئی ہوئی ہے, سرجری ہوئی ہوئی ہے اس کے جسم پہ. بہت عجیب بھیانک صورتحال ہے اس کی. میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ایڈز کا مریض ہو چکا ہے, بربادی کی طرف بالکل ختم ہو چکا ہے. میں نے دیکھا جی ایک شخص کو جی وہ بے انتہا کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ کراہت محسوس ہو رہی ہے اس کے قریب جاتے ہوئے. یا میں نے دیکھا کہ ایک شخص کا بڑا عروج تھا, اچانک ڈاؤن فال آیا, تو اب بات یہ ہے کہ جو لوگ اس کے آگے پیچھے ہوا کرتے تھے وہ اس سے ملنے کو بھی تیار نہیں ہے. میں نے فوراً فتویٰ صادر کر دیا کہ جی یہ اللہ کا عذاب ہے, یہ اللہ کا عذاب ہے, اللہ تعالیٰ اسے ناپسند کرتا ہے, پتہ نہیں اس نے کیا کیا ہوگا. یہ سوچ صحیح. یہ جو صورتحال ہے جنید بھائی, اسے 2 جہتوں سے دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک تو اس نے اپنی پوری زندگی گزاری, اس زندگی میں یقیناً اس نے بہت سارے گناہ کیے, اور آپ کو پتا تھا کہ ماضی کے اندر اس نے یہ کیا جس کے نتیجے میں آج یہ کینسر کا شکار ہو چکا. اب آپ کو شرعی طور پر اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ ڈائریکٹ فتویٰ جاری کر دیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے. ہو سکتا ہے اس تکلیف میں مبتلا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ماضی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا, اور فرض کیجئے اس نے گناہ نہیں کیے ہوئے, گناہگار نہیں تھا. جی ہاں, اور بالفرض اگر فرض کیجئے کہ گناہگار نہیں تھا تو یقیناً یہ اس کی درجات کی بلندی ہے, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. ہاں, آپ کے لیے یہ ضرور ہے کہ جب آپ اس کے ظاہر کو دیکھیں کہ اس نے پوری زندگی اس طرح گزاری اور آج اس کا یہ حال ہے, تو اس میں آپ کے لیے عبرت ضرور ہے. ہوتا کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں دیکھو اس کا حال کیا ہوا, اب آپ اپنے آپ سے سوال کر لیں کہ میں کیا کر رہا ہوں. عبرت حاصل کرنا بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک, اس پہ گفتگو کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ملاقات کروں گا آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. بزم افطار میں جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. کینیڈا سے ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی, میں مسز نجی بات کر رہی ہوں, آپ کے پروگرام میں کال کرتی رہتی ہوں. جی وعلیکم السلام, کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ شکر ہے اللہ کا, آپ کی دعائیں. اب تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں دے رہا؟ نہیں, مجھے نہیں تکلیف دیتے تھے لوگ. ایکچولی جب ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی بار دعوت میں جائے نا, تو بعد میں لوگ ایک دوسرے کی لوگ ٹو میں لگے رہتے ہیں نا کہ کچھ پتا چلے ان کے بارے میں. تو آج ذرا ان کو میں کچھ باتیں کروں گا میں افطار کے بعد, جو لوگ دوسروں کی ٹو نکالا کرتے ہیں نا, آج ذرا میں ان سے بھی انشاءاللہ کلام کروں گا آخر میں. بہرحال بتائیے کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ بھائی مجھے نا 2-3 سوال ہے. ایک تو یہ ہے کہ بار بار آیا ہے کہ ہم سائے کے ساتھ اچھا سلوک کریں, اور جہاں پر ہم رہتے ہیں میرے دائیں بائیں کرسچن لوگ ہیں. میری عادت ہے کہ میں اپنے گھر میں جب بھی یہ افطار کرواتی ہوں یا میں
کچھ بھی بناتی ہوں نا کوئی چیز تو میں ان کے گھر میں ایک ایک پلیٹ لازمی دیتی ہوں ماشاءاللہ کہ ایک تو اخلاق ہے ہمارے اسلام میں کہ اخلاق اپنا کرو. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ غیر مسلم میں نہیں دینا چاہیے، لیکن میرے شوہر کہتے ہیں کہ آپ دیں کوئی بات نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اس کے بارے میں کیا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ میں نے آپ سے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ میرے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی تھی 5 میں. میری بھابھی نے یہاں پر امریکہ میں رہ کر عدت پوری کی، پورے عرصے کی عدت ہوتی ہے انہوں نے پوری کی. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی عدت کہیں نہیں آئی ہوئی، آپ نے غلط نہیں کرنا چاہیے. لیکن وہ کہتی ہیں کہ اسلام میں ہے اور میں نے یعنی کہ کی ہے. اور آپ کے بھائی کہاں سوال اور ہے ڈیتھ ہو گئی، وہ کہاں ڈیتھ کہاں تھی؟ اچھا ڈیتھ کہاں ہوئی تھی وہ پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب؟ ان کی امریکہ میں ہوئی تھی، نیو یارک میں. نیو یارک میں کار ہوئی تھی. ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اور کچھ پوچھنا چاہتی ہیں؟ اور ایک وہ یہ کہ جو جن کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کی روحیں لگتی رہتی ہیں. مجھے یہ چیز بڑی پریشان کرتی ہے کیونکہ میرا بھائی تو بہت پیارا اور سب کو پیار کرنے والا، بہت محبتیں بانٹنے والا تھا. اگر اس کی روح بھٹکتی رہے گی تو آپ فکر نہ کریں. ابھی آپ کو بتاتے ہیں، اور جتنا ظاہر ہے آپ پڑھ کے بخش سکتی ہیں، اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے کینیڈا سے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. السلام علیکم جنید بھائی. جی وعلیکم السلام. بھائی میرا سوال یہ ہے کہ جیسے اگر کسی کو زکوٰۃ کا وکیل کیا، اب اس نے زکوٰۃ اس جگہ نہ لگائی جہاں شرعی حکم تھا، ہمیں معلوم نہیں، جیسے صرف شک ہو کہ پتہ نہیں لگائی نہ لگائی، یا پھر یہ کہ کسی ذریعے سے کنفرم پتہ چل جائے کہ اس جگہ جہاں شرعی حکم تھا زکوٰۃ لگائی نہیں گئی، تو کیا زکوٰۃ ہماری ادا ہو جائے گی یا دوبارہ ادا کرنی پڑے گی، پہلے شک کی بنیاد پہ یا پھر یقین کی بنیاد پہ؟ ٹھیک ہے. اچھا آپ کوشچن کو سمجھ گئے مفتی صاحب؟ جی جی. اچھا کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی بھائی میں نازیہ رشید بول رہی ہوں کراچی سے. اچھا ٹھیک ہے، اور کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ اچھا دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں تو کیا تب بھی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں والدین؟ اچھا ٹھیک ہے، صحیح، اوکے ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں. آپ کو بہت شکریہ، آپ نے کراچی سے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میں شاہد حسین آزاد کشمیر سے بول رہا ہوں. جناب فرمائیے. جی میں نے 2-3 سوال پوچھنے تھے. جناب فرمائیے. سر میرا ایک سوال تھا کہ کیا گھر میں نماز تراویح یا نماز ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، اور کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کیا گھر میں نماز تراویح یا نماز ویسے ہو سکتی ہے؟ میں سمجھ گیا، اور بتائیے اور کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اور کیا عشاء کی نماز سے پہلے بندہ سو جائے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز نہیں ہوتی، کیا ہو جاتی ہے یا نہیں؟ کس سے پہلے سو جائیں؟ عشاء کی نماز سے پہلے سو جائیں تو جی، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز جو عشاء کی نہیں ہوتی اگر پہلے بندہ سو جائے تو. اچھا مطلب یہاں بھی قید لگا دی لوگوں نے. ٹھیک ہے چلیں آپ کو بتاتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں. آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ علی بات کر رہا ہوں کوئٹہ سے. جی علی صاحب فرمائیے. میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ زکوٰۃ جو شروع میں دینی ہوتی ہے رمضان میں اکٹھی دے سکتے ہیں یا اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے بھی دیا جا سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے علی صاحب، آپ کو بتاتے ہیں. آپ کو بہت علاوہ ایک سوال ہے. جناب سوال ہے کہ جی فرمائیے. یہ ٹی وی پہ جو آتے ہیں مفتی صاحبان، کچھ لوگ ہیں ہمارے ہمسائے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ٹی وی پہ آنا منع ہے، جبکہ ہم تو ان کو ساتھ آرگیو کرتے ہیں کہ ٹی وی پہ تو بہتر طریقے سے تبلیغ ہو سکتی ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ بالکل ابھی فرماتے ہیں مفتی صاحب، دیکھیں کیا فرمائیں گے. جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے، ٹی وی پہ آنا کیسا ہے؟ جی ہاں دیکھیں، یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ ٹی وی پر یعنی مووی بنانا بالاتفاق جائز ہے، اور مووی جو ہے وہ تصویر کے حکم میں نہیں ہے. تصویر کہا جاتا ہے بنیادی طور پر عکس ساکت کو، ٹھیک ہے صحیح ہے، اور مووی جو ہے یہ عکس ساکت نہیں ہوتا، ریزز ہوتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب ماشاءاللہ مستند مفتیان کرام آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جواز ہے تو آ رہے ہیں. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ میڈیا کا مس یوز ہمارے یہاں کتنا زیادہ ہے، اور اگر آپ اسے اچھے انداز میں استعمال نہیں کریں گے تو کروڑوں لوگوں میں جس طرح ہم میسج اور پیغام پہنچا رہے ہیں دین کا، برسا برس سے یہ کس طرح پہنچے گا. یہ بالاتفاق ہے، بالکل جائز، مطلب ایک ٹول ہے، چاہے تو اس کو پازیٹیولی یوز کر لیں، چاہے تو اس کو نیگیٹو یوز کر لیں. بالکل ٹھیک. اسی طرح انہوں نے یہ سوال کیا کہ کیا گھر میں تراویح ہو سکتی ہے.
تو دیکھیں تراویح کی جماعت سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. اگر مسجد میں بعض لوگوں نے جماعت تراویح قائم کر لی، بقیہ سے ساکت ہو گئی، اگر وہ گھر میں تراویح کی نماز ادا کرتے ہیں تو اس پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا. یہ اس لیے لائق توجہ ہے کہ ہمارے یہاں انگلی اٹھائی جاتی ہے، یہ تو تراویح میں نظر ہی نہیں آتا. تو جب شریعت نے اسے اجازت دی ہے تراویح گھر میں پڑھنے کی اور اس کے لیے رخصت موجود ہے، تو آپ کو شرعی طور پر اس پہ انگلی اٹھانے کی بالکل بھی اجازت نہیں. مطلب اس رخصت کی وجہ سے بلا وجہ آپ جو ہے مطلب یعنی اعتراض نہ کریں. وہ اصل میں ہمارے معاشرے کے اندر اعتراض کا ایک سلسلہ ہے. اسی طرح انہوں نے یہ ذکر کیا کہ عشاء سے پہلے اگر سو جائیں تو بعد خود ساختہ مفتیوں نے غالباً یہ فتویٰ دیا ہے کہ اس کے بعد عشاء کی نماز نہیں ہوتی. تو یہ ہمارے معاشرے کا ایک یوں سمجھ لیجئے اغلوطہ ہے اور ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. اگر بالفرض آپ سو بھی جاتے ہیں اس وقت عشاء کی نماز آپ ادا کر سکتے ہیں. یہ اغلوطہ اچھا تھا، اغلوطہ اچھا تھا. اچھا جی، بڑی غلطی کو اغلوطہ کہا جاتا ہے. جی فرمائیے. ایک بہن نے کوشچن کیا کہ وکیل نے، بہن نے بلکہ ناظر رشید نے کوشچن کیا تھا کہ وکیل کو زکات دی دینے کے لیے، لیکن اس نے کہیں اور لگا دی، تو کیا اس سے ہماری زکات ادا ہو گیا یا نہیں ہو گی؟ لیکن بات یہ ہے کہ وکیل کو جو آپ نے ذمہ دار بنایا ہے تو وکیل کے بارے میں آپ کو ٹرسٹ کرنا پڑے گا، اور آپ اس کے بارے میں بے فکر ہو جائیں کہ اس نے زکات کہاں لگائی کہاں نہیں لگائی. اگر بالفرض اس نے غلط بھی لگائی اور آپ سے دھوکے بازی کی تو کل بروز قیامت آپ کو جواب دہ نہیں ہونا پڑے گا، اس کو جواب دہ ہونا پڑے گا. بالکل ٹھیک. ہاں اگر یہ نالج میں آ جائے کہ آپ نے کہا تھا کہ فلاں کو دینا دی کسی اور کو دی ہے تو دیکھا جائے گا وہ اہل ہے یا نہیں ہے. اگر اہل کو دیے تو زکات ادا ہوگی، اور غیر اہل کو دیے تو اب وکیل تاوان دے گا اس کا. اگر نہیں دیتا تاوان تو پھر وہ بروز قیامت ذمہ دار ہوگا. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. مزید اچھا، بہن نے کینیڈا سے کوشچن کیا تھا کہ غیر مسلم پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے حوالے سے بلا شبہ اسلام اسی بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اپنے و غیر و سب کے ساتھ سلوک اچھا کیا جائے، لیکن اس میں یہ کہ اسلام کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی نیت سے، نہ کہ اپنے ذاتی تعلقات. بہت اچھی بات ہے، ویری گڈ، بالکل صحیح، تاکہ وہ کسی طور سے دین اسلام کی طرف مائل ہو جائیں آپ کے رویوں کی وجہ سے. بہت اچھی بات. انہوں نے کوشچن کیا کہ ان کے بھائی کا انتقال امریکہ وہاں نیو یارک میں، تو ان کی بھابھی نے وہیں پہ عدت کی. بات یہ حکم شرعی تو یہی ہے کہ بیوی شوہر کے ساتھ جس گھر میں رہتی تھی وہیں پہ عدت گزارے گی. اب یہاں پہ پرابلم آیا تھا کہ ممکن ہے وہ اکیلی ہوں اور کوئی نہ ہو وہاں پہ محارم ان کے، تو اب ان کو پاکستان جانا چاہیے، جس ملک میں رہتی ہوں اس ملک میں جانا چاہیے. تو یہ بھی ایک بیوقوفی کی بات ہے کہ اتنا لمبا سفر کروایا جائے اس کو، جبکہ گھر پہ وہ محفوظ ہے سفر کے مقابلے میں. تو بہرحال عدت تو کرے یا نہ کرے اس کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، وہ گزر گیا تو عدت پوری ہو گئی. اچھا، اور یہ روح جو مطلب گھومتی ہے ایکسیڈنٹ میں، اگر کسی کا انتقال ہو جائے، ایکسیڈنٹ میں انتقال کی وجہ سے روح وغیرہ کا پریشان ہونا، دیکھو روح تو کسی کی بھی آوارہ گردی نہیں کرتی. روح تو ساری کے سارے جو قبض کر لی جاتی ہیں اور جو علیین میں چلی جاتی ہیں، سجین میں چلی جاتی ہیں، نیکوں کی علیین میں سے بدوں کی سجین میں چلی جاتی ہیں. البتہ جو ہر انسان کے ساتھ حمزاد ہوتا ہے، یہ حمزاد جو ہے یہ ضرور آوارہ گردی کرتا ہے، کیونکہ یہ بھی لطیف ہوتا ہے. اچھا، حمزاد آوارہ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ بھی لطیف ہوتا ہے. تو وہ اس کو موقع مل جائے تو آوارہ گردی بھٹکتا رہتا ساری زندگی. لیکن مسلمان کا نہیں بھٹکتا، کہ مسلمانوں کا دفن کا جو طریقہ ہے اس میں وہ ساتھ ہی مدفون ہو جاتا ہے. مدفون ہو جاتا ہے، بالکل. جی جی. تو اس کا مطلب غیر مسلموں کا بھٹکتا ہے. جی ہاں، ان کے حمزاد بھٹکتا ہے، مطلب وہ دنیا میں بھی جان نہیں چھوڑ رہا، آخرت میں مطلب اس کے بعد بھی جان نہیں چھوڑ رہا. اور اسی کو لوگ بدرو کہتے ہیں. اچھا، اسی کو بدرو کہتے ہیں. لیکن ایک جملے میں وضاحت کر دیں تاکہ ان کی تشفی ہو جائے کہ ان کو اس بات کا ہے کہ کہیں اللہ نہ کرے کوئی بات میرے بھائی کے ساتھ، تو میرے خیال ایصال ثواب اگر وہ کر دیا. ہاں، ایصال ثواب کرے اپنے بھائی کے لیے. بالکل ٹھیک ہے جناب، رہیے ہمارے ساتھ اور یقیناً میں آپ کے ساتھ موجود ہوں. ملاقات کرتا ہوں آپ سے ایک مختصر سے بات. بزم افطار میں جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. حافظ صاحب، دل چاہتا ہے کہ میں تو پنجتن کا غلام ہوں جو میں نے اناؤنس کیا تھا. جی میں پیش کرتا ہوں. پلیز. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، میرے منہ سے آئے مہک صدا، میں جو نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنج جن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں. میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. اور مجھے
سبحان اللہ مجھے عشق سارے چمن سے گئے مجھے عشق ان کے وطن سے گئے مجھے عشق ان کی گلی سے گئے مجھے عشق ہے تو علی علی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق شاہ زمان سے ہے میں تو پنج جن کا غلام ہوں میں تو پنج تن کا غلام ہوں مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی میں تو پنج تن کا غلام ہوں میں تو پنج تن کا غلام سبحان اللہ سبحان اللہ حافظ صاحب ماشاءاللہ پنجتن کا غلام پڑھ رہے تھے اور یقین مانیے ناظرین یہ وہ کلام ہوا کرتے ہیں جو ایسا لگتا ہے کہ بس ہمارے ایمان کی تاروں کو بہت ہی تقویت بخشا کرتے ہیں بہت تقویت بخشا کرتے ہیں ہمیں یہ بتلاتے ہیں کہ ہاں ہم بھی سائے میں موجود ہیں ایسا نہیں ہے کہ بے سایہ ہیں ملاقات ہوتی ہے آپ سے ناظرین ایک مختصر سے وقفے کے بعد ایک اناؤنسمنٹ ہے ناظرین کی ARYQ TV لایا رمضان کی رحمتیں اور برکتیں آپ کے لیے نوکیا فونز پر ARYQ TV اپلیکیشن اب آپ کے نوکیا فونز پر دستیاب ہے آپ اپنے نوکیا فونز سے OVI اسٹور پر جائیں اور ڈاؤن لوڈ کریں ARYQ TV اپلیکیشن ARYQ TV اپلیکیشن سے قرات حمد و نعت اسلامک وال پیپرز اور رنگ ٹونز ڈاؤن لوڈ کریں اور رمضان کے ہر لمحے کو پرنور بنائیں تو آج ہی ڈاؤن لوڈ کیجئے ARYQ TV اپلیکیشن اپنے نوکیا فونز پر OVI اسٹور سے اور سمیٹے رحمتیں برکتیں رمضان کی. اچھا جی مفتی صاحب تھوڑا سا بات کو سمیٹتے ہوئے کہ آزمائش کا معاملہ بھی آپ نے واضح کیا عذاب کا معاملہ بھی آپ نے واضح کیا میں جو بات کر رہا تھا کہ جو لوگوں کا دل دکھایا کرتے ہیں یا عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگوں کا دل دکھانے کے بعد یا مال کھانے کے بعد یا واٹ ایور جو بھی معاملات ہوتے ہیں ہم دھڑلے سے کسی شخص کو دیکھ کے اس پہ ایک بات کہہ دیتے ہیں کہ صاحب یہ اس وجہ سے نہیں اس وجہ سے ہوگا اس وجہ سے نہیں اس وجہ سے ہوگا جیسے میں نے ایک بیماری کی مثال بھی تھی بیچ میں بات کی تھی. بات یہ ہے کہ آزمائش کی صورت میں اگر فرض کیجئے ایک شخص پہ آزمائش آئی اور اس نے صبر نہیں کیا استقامت سے کام نہیں لیا یا اس نے شکوے شکایت شروع کر دیے تو کیا پھر اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ اسے ڈیزگنیشن دینا چاہتا تھا؟ دیکھیں شکوے شکایتیں کرنے کی وجہ سے ڈیزگنیشن ختم ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صبر کرنے کی فضیلت بیان فرمائی تو اس پر جو ہے خاتون کا کوئی بچہ مر گیا تھا آپ علیہ السلام نے اس کو منع فرمایا تو اس پہ وہ کہنے لگے ہاں وہ باتیں کرنے کی جو خواتین والی باتیں ہوتی ہیں کہ ہاں کہ میرا بچہ مرا مجھے اندازہ اس قسم کی باتیں کی تو بعد میں اس کو کسی نے بتایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو جا کر اس نے عرض کی کہ رسول اللہ مجھے پتہ نہیں تھا ماخذ کہاں میں صبر کرتے کہا نہیں صدمہ تو پہلے صدمے پہ صبر کرنا ہے اس پہ اجر ملتا. اچھا ہاں تو وہ اس کا اجر ضائع ہو جائے گا جو واویلا کرتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون جو ہے وہ پہلے ہی اٹیمپٹ میں ہونا چاہیے یعنی فریکشن آف سیکنڈ میں جو ہے آپ کی بات یہ ہونی چاہیے اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ کا مال تھا اللہ ہی کی جانب گیا. اچھا بہت سے لوگ اسی پرابلم کی وجہ سے میرا خیال ہے پھر وہ رتبہ حاصل نہیں کر پاتے جو رتبہ اللہ تعالیٰ ان کو دینا چاہتا ہے ان پہ کرم کرنا چاہتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چراغ بجھ گیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا چراغ کا بجھنا بھی مصیبت ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جس کی وجہ سے کسی مومن کو ایذا پہنچے وہ اس کے لیے مصیبت ہے اور اس میں اس کے لیے اجر ہے.
اگر وہ انا للہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر عطا فرماتا ہے. اور ایک اور حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صراحتاً ارشاد فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ وہ تحفہ ہے جو پہلی امتوں کو نہیں دیا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو یہ تحفہ عطا فرمایا. اچھا ایک بات بتائیے کہ کہا یہ جاتا ہے، بہت عام مقولہ ہے کہ پروردگار جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کو آزمائش میں مبتلا کر دیا کرتا ہے. جو اللہ کے بڑے پیارے ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے گزارتا ہے. تو عموماً جو بات کرنے والے بات کرتے ہیں کہ صاحب یہ کیا عجیب سی بات ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ وہ اس پہ تنقید کرتے ہیں کہ دیکھو یار اللہ نے ہمیں اتنا عطا کیا ہے کہ ہم اللہ کے پیارے نہیں ہیں کیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ واقعی یہ حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس قدر پیارا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی قدر آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے. اور یہ ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جن کے جسم جو آروں سے چروا دیے گئے. صحیح. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ان کو روک لیتا نا، لیکن اس کی محبت کے اپنے معیار ہیں، اس کی آزمائشیں ہیں. لیکن وہ دین کی راہ میں ہوا نا، وہ دین کی راہ میں ہوا، وہ دین کی راہ میں ہوا. میں بات کر رہا ہوں بالکل جنرل کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، فرض کیجئے کہ ایک شخص ہے وہ کاروبار کر رہا ہے، ایک شخص عام زندگی گزار رہا ہے، جاب اورینٹڈ آدمی ہے، جاب اورینٹڈ فیملی ہے یا بزنس اورینٹڈ فیملی ہے. وہ پتہ چلا کہ فرض کیجئے کہ کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو گئی وہ فیملی کہ لوگ دیکھ کے کراہت محسوس کرنے لگے یا کاروبار بالکل کولیپس ہو گیا. تو یہاں وہی بات ہے کہ جیسا کہ آپ نے روایت بھی بتائی کہ عبادت کے ذریعے جس جگہ نہیں پہنچ پاتا تو اللہ تعالیٰ اسے مصائب اور آلام میں مبتلا کرتا ہے، وہ صبر کرتا ہے. اس پہ تھوڑی سی اور گفتگو کریں گے. ناظرین رہیے ہمارے ساتھ، ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. افطار میں جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین، اور وہی ہماری اناؤنسمنٹ جو ڈیلی ہم آپ کے سامنے کیا کرتے ہیں، ایک اپیل ہوتی ہے، ایک عرض ہوتی ہے آپ کے سامنے، اور یہ صرف اپنے لیے نہیں ہوتی، اپنے لیے اس اعتبار سے کہ ظاہر ہے ہمارے تو اکاؤنٹ میں وہ جو نیکی ہیں وہ تو جانی ہے اس اپیل پہ انشاءاللہ، لیکن ساتھ ساتھ ان لوگوں کے لیے ہوا کرتی ہے پریکٹیکلی جن کو اس وقت آپ کی مدد کی ضرورت ہے. بدین کے جو سیلاب کے متاثرین ہیں ناظرین، وہ یقیناً اس وقت آپ کو پکار رہے ہیں. میں بارہا عرض کر رہا ہوں کہ 60-70 لاکھ افراد کی تعداد ہے، بہت بڑی تعداد ہے، اور یہ تعداد بنیادی طور پہ کہاں دیکھے گی ناظرین؟ ہمیں تو دیکھے گی نا، جن کو اللہ نے کچھ عطا کیا ہے، جن کو اللہ نے مال عطا کیا ہے، طاقت عطا کی ہے. تو جو مخیر حضرات ان سیلاب زدہ لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں خوراک کی فراہمی کی صورت میں، یا ویسے آپ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اپنی سپورٹ کیجئے، اپنے احتیاط دیجئے. خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ تعاون کیجئے. اس زندگی کا احساس کریں جس زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، اور اس زندگی کا احساس بھی کریں جس زندگی کو ہم اپنی نگاہوں سے دیکھا کرتے ہیں. ناظرین اس وقت نمبرز اسکرین پہ نمایاں ہیں، اکاؤنٹ نمبرز کی تمام ڈیٹیلز اسکرین پہ نمایاں ہیں، اس کو لکھیں، نوٹ کریں. رمضان کا مہینہ ہے، ملٹیپلیکیشن بہت زیادہ ہے نیکیوں کی ناظرین، بہت زیادہ ہے. مطلب آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنی ملٹیپلیکیشن ہے. یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، بس ایک دیا ہوا جو ہے پروردگار کتنے گناہ کر دیتا ہے وہی بہتر جانتا ہے. کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اس کار خیر میں شامل ہونے کی. آپ جستجو خود بھی پیدا کریں اور دوسروں میں بھی وہ لگن پیدا کروانے کی کوشش کریں. اچھا جی، بات کو ذرا سا اور تھوڑا سا اس طرف لے کے آتے ہیں کہ جہاں پہ میں چاہ رہا تھا کہ ذرا کسی ایک نقطے کو تھوڑا سا اور واضح کریں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کو کوئی مقام دینا چاہتا ہے، وہ عبادتوں کے ذریعے حاصل نہیں کر پا رہا، پھر پتہ چلا جی اس نے جو ہے وہ کام نہیں کیا، الٹیمیٹ اللہ تعالیٰ نے اس کو مصائب میں مبتلا کر دیا، آزمائشوں میں مبتلا کر دیا. اب سمپل بات یہ ہے کہ آزمائش آ گئی، جی اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس صورت میں ہمارا یہ ہے کہ والقدر خیر و شر من اللہ تعالی، کہ اچھی اور بری تقدیر سب اللہ کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس پریشانی یا مشکل آنے پہ انسان کو جھنجھلانا نہیں چاہیے. مثلا جس طرح کہ آج کل لائٹ بہت زیادہ جا رہی ہے تو ایک دم سے غصے میں آگے باپ ڈالوں کو گالیاں بکنا شروع کر دیں کہ ان کا یہ ان کا وہ ایسا خیال نہیں کرتے، فلاں نہیں کرتے. لیکن وہ واقعی بہت آزمائش میں مبتلا کیا ہوا. دیکھیں اللہ کی طرف سے جو آزمائش ہے وہ تو پروردگار ہے، ہمیں تو، لیکن یہ وابڈا کی آزمائش غلط ہے مفتی صاحب. یہ دیکھیں 18 گھنٹے کی آزمائش ہے، تو یہی آزمائش ہے نا ہماری. تو اس کے اوپر اس بات کا ہمیں ظاہری طور پہ ہاتھ کوئی بھی ہو پریشانی میں مبتلا کرنے والا، لیکن اللہ کی طرف سے ہوا ہے، یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہو رہا ہے. اور اس میں فوری طور پہ ہمیں ایک تو استغفار کی طرف رجوع کرنا چاہیے. آج یہاں پہ قتل و غارت گری ہو رہی ہے، کتنا بڑا یہ آزمائش ہے. بہت بڑا. آج ہم اپنے گھر سے نکلتے ہوئے ڈرتے ہیں بالکل ایسا کہ واپس بھی آئیں گے نہیں آئیں گے، بچے عورتیں جو ہیں دعائیں مانگ رہی ہوتے ہیں واپس آ جائیں. تو یہ بہت بڑی آزمائش ہے یہ ساری کی ساری. تو اس میں یہ کہ کسی کو شکایت نہ کرے، آپ سب سے پہلے استغفار کی طرف رجوع کریں اور یہ تصور رکھے، یہ عقیدہ رکھے کہ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے اور وہی اس کو ٹالنے پہ قادر ہے. تو دل اپنے باطن کو نہایت مطمئن رکھے، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں عرض گزار ہو جائے. ایک تو تسلیم و رضا کا مقام ہے، وہ اس کی بات تو بہت بلند ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے اور جائز طریقے سنت کے مطابق جو بھی اس کو دفع کرنے کی کوشش کرے. اچھا ایک اور چیز ہے نا، یہ زبان جو ہے، یہ جو ہماری 2.5-3 انچ کی جو زبان ہے، یہ چلتی بھی بہت ہے نا. پرابلم یہ جب میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا
کہ کسی خاتون کے سر میں درد تھا تو انہوں نے سر پہ پٹی باندھ لی، تو کسی درویش کی خدمت میں گئیں تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا سر میں درد بہت ہے، تو انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا اور کہا آج اس درد کو تو نے پوری دنیا پہ اشکار کر دیا جو زندگی میں پہلی مرتبہ ہوا ہے، لیکن اس کرم کو تو نے کبھی کسی پہ اشکار نہیں کیا جو زندگی بھر تجھ پہ ہوتا رہا ہے۔ جی ہاں، دیکھیں یہ میں ایک بات اس میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی دے کر آزماتا ہے اور کبھی لے کر آزماتا ہے، دینا بھی آزمائش کے اندر آتا ہے، اور اگر بالفرض کبھی کوئی نعمت چلی جائے تو یہ تصور کرنا چاہیے کہ اس کے علاوہ ہزاروں نعمتیں تو میرے پاس موجود ہیں نا، اور ایک دن میں نے خود چلے جانا ہے۔ نعمت کا چلے جانا تو ایک چھوٹی چیز ہے، ایک دن میں نے خود چلے جانا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ایک حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب اپنے کسی بندے کے بدن یا مال یا اولاد میں مصیبت بھیجتا ہے اور وہ بندہ اس پہ صبر جمیل اختیار کرتا ہے، یعنی زبان پر پہلی بار میں شکوہ نہیں لاتا جیسے کہ مفتی صاحب نے ذکر کیا، اور پہلی مرتبہ انا للہ پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میں روز قیامت میزان قائم کرنے اور اس کا نامہ اعمال کھولنے سے حیا کرتا ہوں۔ کیا بات ہے! لیکن وہ قالو انا للہ جو ہے وہ یہاں سے نہیں، یہاں سے پھر وہ یہاں سے پڑھے اور بالکل۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور اگر بالفرض کوئی مصیبت آ بھی جائے تو نبی کریم سے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں کوئی اور مقرب تو ہو نہیں سکتا۔ ان کی سنت یہ ہے کہ زبان پہ شکوہ نہ لائے، اور گویا کہ بقول شاعر کہ زبان پر شکوہ رنج و الم لایا نہیں کرتے، زبان پر شکوہ رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اس شعر کو ذرا ترنم سے پڑھ دیجئے، صرف ایک ہی شعر، میں بس بریک پہ جانا ہے مجھے، یہ بڑا کمال شعر ہے۔ زباں پر شکوہ رنج و الم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوہ رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا ہم سے گھبرایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا ہم سے گھبرایا نہیں کرتے، یہ ہے ساری بات۔ آزمائش پہ ڈٹ جائیے جی، جو اس کا تھا وہ اسی کی طرف لوٹ گیا، اسی نے دیا تھا نا، اسی کی طرف چلا گیا۔ ملاقات کرتا ہوں ناظرین آپ سے ایک مختصر سفر کے بعد۔ بزم افطار میں جناب میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین۔ افطار کی جانب جیسے جیسے ہم بڑھ رہے ہیں تو یقیناً دعاؤں کا سلسلہ بھی ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا سلسلہ بھی ہونا چاہیے۔ حافظ احسن صاحب موجود ہیں، مناجات کون سی سنا رہے ہیں؟ یا خدا میرے خدا، 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 یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو مولا، مولا 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 میرے مولا، میرے مولا، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا خدا میرے خدا، یا خدا میرے خدا، یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے مولا، مولا 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 میرے
خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو یا خدا میرے خدا یا خدا میرے خدا یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے مولا 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 میرے مولا میرے مولا یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو یا خدا میرے خدا یا خدا میرے خدا یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے دولت بزم افطار میں جناب ایک بار پھر افطار کے بعد آپ کا میزبان احمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے۔ ظاہر ناظرین رمضان ہمارے درمیان سے جدا ہو کر جا رہا ہے، اب تو الوداع الوداع کی صداؤں کو بلند ہونا ہے اور یقیناً وہ صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ حافظ صاحب موجود ہیں، الوداع ماہ رمضان۔ ہے اب پارا پارا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا اب دل پہ ہے غم کا غلبہ الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان مسجدوں میں بہار آ گئی تھی جوک در جوک آتے نمازی مسجدوں میں بہار آ گئی تھی جوک در جوک آتے نمازی ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ الوداع الوداع ماہ رمضان
رمضان بزم افطار سجتی تھی کیسی خوب سغاری کی رونق بھی ہوتی بزم افطار سجتی تھی کیسی خوب سحری کی رونق بھی ہوتی ہو گیا سب سما سونا سونا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان تیرے دیوان اب رو رہے ہیں مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں تیرے دیوان اب رو رہے ہیں مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں لو سلام آخری اب ہمارا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ حافظ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ اس پروگرام میں تشریف لائے۔ مفتی شاہد صاحب آپ کو بہت شکریہ، آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ حافظ احسن آپ کو بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اور مفتی ابوبکر صاحب آپ تو ماشاءاللہ اس پروگرام کو مستقل حصہ ہیں، کبھی آپ میرا شکریہ ادا کر دیں کہ کر دیا کریں، روزانہ شکریہ آپ کا پیار ہے۔ تو بہرحال یہ ناظرین ظاہر ہے آج کا پروگرام تھا، لیکن آخر میں ایک بات آج بہت اہم کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم دوسروں کے متعلق بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ اس بدگمانی نے ناظرین ہمیں برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ میں آپ سے مطمئن نہیں ہوں، آپ مجھ سے مطمئن نہیں ہیں۔ میں آپ کے لیڈرز سے مطمئن نہیں ہوں، آپ میرے لیڈرز سے مطمئن نہیں ہیں۔ میں آپ کے بڑوں سے مطمئن نہیں ہوں، آپ میرے بڑوں سے مطمئن نہیں ہیں۔ آپ مجھ سے بدگمان ہیں، میں آپ سے بدگمان ہوں۔ نتیجہ ناظرین اور کچھ نہیں، کٹے ہوئے سروں کے مینار ہمیں نظر آتے ہیں اس بدگمانی کی وجہ سے۔ گھروں کے شیرازے بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں اس بدگمانی کی وجہ سے۔ لوگ بربادی کے دہانے پہ آ کر کھڑے ہو گئے ناظرین صرف اس بدگمانی کی وجہ سے۔ اسفل السافلین کی کالی گھاٹیوں میں اپنے آپ کو غرق کر دیا ہے صرف اس بدگمانی کی وجہ سے ناظرین۔ اپنے ہی ہاتھ سے اپنے آنگن کو آگ لگا دیا کرتے ہیں صرف اس بدگمانی کی وجہ سے۔ اپنے ہی ہاتھ سے اپنی مٹی کو برباد کر دیا کرتے ہیں صرف اس بدگمانی کی وجہ سے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی کی کمزوری کی ٹوہ میں نہ رہا کرو، اور جاسوسوں کی طرح رازدارانہ طریقے سے کسی کا عیب معلوم کرنے کی کوشش بھی نہ کیا کرو، اور نہ ایک دوسرے پر پڑنے کی بیجا حوث کیا کرو۔ ٹوہ میں لگے رہتے ہیں ناظرین، معلوم ہو جائے کسی کا عیب ہمیں تو ہم اٹھا کر اس کو فیس بک پہ چھاپ دیا کریں گے۔ نہیں کرنا چاہیے، زیادتی کسی کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ جب ہمیں کسی کی حقیقت کا نہیں پتہ، کسی کا ادراک نہیں ہے،
تو پھر ہمیں یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہم دوسروں کے عیب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم دوسروں پر چھینٹے مارنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کے دامن کو پراگندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ دیکھا ہے ناظرین کہ ہمارے اپنے گریبان میں کتنی بو ہے، کتنی سڑان ہے ہمارے اپنے وجود کے اندر۔ کبھی ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ ہمارا وجود کتنا پراگندہ ہے، کبھی ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ ہمارا وجود کتنا کیچڑ کے اندر لدا ہوا ہے ناظرین۔ کبھی ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ ہم خود کتنے گناہ گار ہیں، ہم دوسروں پر تنقید کرنے میں اور دوسروں پر تانے کسنے میں اور ان کے عیب تلاش کرنے میں بہت زیادہ متحرک رہا کرتے ہیں۔ پتہ چل جائے کسی کی بات، اٹھا کر فوراً اس کا پرچار ہم نیٹ پر کر دیں گے۔ زیادتی ہے ناظرین، زیادتی ہے۔ کسی کے بارے میں اس طرح سے ہمیں کلام کرنے کا حق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب پردہ رکھتا ہے باتوں پر تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی لوگوں کے عیبوں کو تلاش نہ کریں، اپنے عیب کو دیکھیں صاحب، بس میں گناہ گار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، اپنے عیبوں کو تلاش کر کے اس کو ختم کر دیں۔ اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں۔ یقین مانیے اگر یہ ہم نے کر لیا تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا اور اس سے عظیم کام کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد ناظرین، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے ہم کیا کچھ کیا کرتے ہیں، گردنیں مارتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کیا کرتے ہیں۔ خدا را نہ کرے وہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ آپس میں حسد نہ کرو، نہ بغض و کینہ رکھو، نہ ایک دوسرے سے منہ پھیرو۔ حسد نے برباد کر دیا، بغض و کینے نے برباد کر دیا، ایک دوسرے سے منہ اس حد تک پھیر لیا کہ آج ایک دوسرے کے وجود کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے ناظرین۔ ہم ایک دوسرے کی بوریوں کو بنانے کو ترجیح دیا کرتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کی عزت اور توقیر کی بات نہیں کیا کرتے۔ اور آخر میں یہ فرماتے ہیں کہ بلکہ اے اللہ کے بندو، اللہ کے حکم کے مطابق بھائی بھائی بن جاؤ۔ خدا را بھائی بھائی بن جائے، خدا را بھائی بھائی بن جائے۔ حسد کو، کینے کو، بغض کو، عداوتوں کو، منہ پھیرنے کو ختم کر دیں، بھائی بھائی بن جائیں، بھائی بھائی بن جائیں ناظرین۔ یہ وجود اللہ کی عطا ہے، یہ وجود اللہ کی امانت ہے۔ نہ اس وجود کا موصلہ کریں، نہ اس وجود کو کاٹیں، نہ اس کو الگ الگ کریں، نہ اس کو درندہ صفت انسانوں کی بھیڑ چڑھائیں۔ اپنے میزبان محمد جنید اقبال کو اجازت دیں اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی ہونا چاہیے۔ اللہ حافظ۔